اچھا، تو اس ہفتے پاکستان میں کافی کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ شدید بارشیں اور سیلاب ہیں، اور دوسری طرف اہم پالیسی اور معاشی فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج ان ذرائع کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ دیکھیں، سیلاب کی صورتحال سے لے کر حکومتی رد عمل تک، پھر یہ ڈیجیٹل اثاثوں جیسے نئے معاملات ہیں، اور بڑے منصوبے، سماجی بہبود، سب کا احاطہ کرتی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ ان سب سے اہم باتیں سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سب سے پہلے یہ سیلاب والی صورتحال دیکھتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں تو حالات کافی خراب لگ رہے ہیں۔ تقریباً 500,000 لوگ متاثر ہوئے۔ جی ہاں، تعداد کافی بڑی ہے، اور پنجاب میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس نے لاہور کی فوڈ سپلائی کو بھی کافی متاثر کیا ہے۔ ہاں، سنا ہے پولٹری، سبزیاں، پھل، ان سب کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، ہے نا؟ بالکل، اور اسی پس منظر میں دیکھیں، ایشیائی ترقیاتی بینک ADB اس نے فوری طور پر $3 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ صرف فوری مدد نہیں کر رہے۔ پنجاب میں چھوٹے کسانوں کے لیے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے والی زراعت کا ایک منصوبہ بھی فنڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو اچھی بات ہے، مطلب فوری مدد کے ساتھ ساتھ آگے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ جی، یہ ایک طویل مدتی سوچ ہے کہ آج کی مشکل تو حل ہو، لیکن مستقبل میں بھی تیاری رہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب ذرا معیشت اور پالیسی کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی کی بات ہے، لیکن یہ جو ڈیجیٹل فیلڈ ہے، یہاں لگتا ہے کافی ہلچل ہے۔ یہ پاکستان کی ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی VARA، اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی وارا، یہ یقیناً ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس میٹنگ میں ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ایک قومی فریم ورک، ان پر ٹیکس کا نظام، اور یہاں تک کہ وہ جو اسٹیٹ بینک کی 2018 والی پابندی تھی کرپٹو پر، ہاں ہاں۔ اسے ممکنہ طور پر ختم کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اوہ، تو مطلب کرپٹو ٹریڈنگ وغیرہ دوبارہ لیگل ہو سکتی ہے؟ امکان تو پیدا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے اپنے ویژن 2028 کے تحت ایک ریگولیٹری سینڈ باکس بھی شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئی فائنینشیل ٹیکنالوجیز ہیں، فن ٹیک، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک محفوظ ماحول دیا جائے۔ اس سے جدت طرازی کو فروغ ملے گا۔ یعنی ایک طرف ریگولیشن اور دوسری طرف انوویشن کی گنجائش۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی درآمد اور وہ دیوالیہ پن قانون کی بھی کوئی خبر تھی؟ جی، حکومت نے استعمال شدہ یعنی ایکسیڈنٹل گاڑیوں کی امپورٹ پر پابندی لگائی ہے، اور کمرشل امپورٹس پر 40% ٹیرف، شاید مقامی صنعت کو بچانے کے لیے۔ اور دوسری اہم چیز، یہ نیا دیوالیہ پن قانون ہے جو تجویز ہوا ہے۔ یہ اگر آ گیا تو ان کمپنیوں کو مالی مشکلات سے نکلنے کا ایک آپ کہیں قانونی راستہ دے گا۔ یہ تو کاروباری ماحول کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان سب پالیسیوں کے دوران سٹاک مارکیٹ PSX وہ کافی اوپر گئی ہے۔ KSE 100 انڈیکس 1200 پوائنٹ سے زیادہ بڑھا۔ جی ہاں، مارکیٹ میں کافی تیزی رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ کار سیلاب کے بعد بحالی کے کاموں اور مجموعی معاشی صورتحال پر کچھ پرامید ہیں۔ اور وہ پیس لمیٹڈ والی خبر کیا تھی؟ قرض کو ایکویٹی میں بدلنے کی۔ جی، پیس پاکستان لمیٹڈ نے اپنے تقریباً 1.08 ارب روپے کے قرضوں کو ایکویٹی یعنی کمپنی کے حصوں میں تبدیل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے کمپنی پر قرض کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور بڑے منصوبوں میں وہ ML1 ریلوے پروجیکٹ، یہ تو بہت عرصے سے سن رہے تھے ہم۔ جی جی بالکل، بہت لمبا انتظار رہا ہے، لیکن اب آخرکار ADB نے اس کی فنانسنگ کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ کراچی سے پشاور تک جو مین ریلوے لائن ہے، اس کو مکمل طور پر اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو اس سے واقعی فرق پڑے گا سفر اور تجارت وغیرہ میں؟ یقیناً، اگر یہ منصوبہ صحیح طریقے سے اور وقت پر مکمل ہو جائے تو یہ مسافروں کے لیے بھی اور مال برداری یعنی تجارت کے لیے بھی ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ امید تو یہی ہے۔ اچھا، اب کچھ سماجی بہبود کی بات کرتے ہیں۔ EOB پینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ جی ہاں، حکومت نے EOB پینشن میں 15% اضافہ کیا ہے۔ کم از کم پینشن اب 11,500 روپے ماہانہ ہو گئی ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ غیر رسمی شعبے کے کارکنوں جیسے گھریلو ملازمین یا کھیتوں میں کام کرنے والوں کو بھی اس میں لانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا قدم ہوگا۔ اور وہ لینڈ پورٹ اتھارٹی بل؟
جی، صدر نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو سرحدی گزرگاہیں ہیں، بارڈرز، ان کا انتظام بہتر ہو تاکہ تجارت آسان ہو، اور ساتھ ہی ایندھن کی سمگلنگ روکنے کے لیے بھی نئے قانون آ رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بھی کچھ ہوا ہے؟ ہاں، عالمی بینک نے پنجاب میں پرائمری تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تقریباً $48 ملین کی گرانٹ منظور کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ بچے اسکول آئیں اور پڑھائی کا معیار بھی بہتر ہو۔ کہتے ہیں اس سے 40 لاکھ سے زیادہ بچوں اور 1 لاکھ اساتذہ کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو بہت اہم سرمایہ کاری ہے انسانی وسائل میں۔ بالکل، اور شفافیت کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک آن لائن سسٹم بھی شروع کیا ہے، PSIA، جو بیرون ملک ایکویٹی سرمایہ کاری پر نظر رکھے گا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، ایک طرف تو قدرتی آفت کا چیلنج ہے، اس سے نمٹنا ہے، اور دوسری طرف معیشت، ٹیکنالوجی، بڑے منصوبے، سماجی تحفظ، ان سب محاذوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ جی بالکل، یہی صورتحال ہے، اور یہی پر وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنے سارے مختلف اور اہم اقدامات ہیں، ڈیجیٹل اثاثوں کے قانون ہوں، ML1 جیسا بڑا منصوبہ ہو، یا EOB پینشن ہو، ان سب کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا، اس کے لیے کتنی مربوط حکمت عملی اور کتنی مستقل مزاجی سے عمل درآمد کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر جب ملک پر موسمیاتی اور اقتصادی دباؤ بھی ہے۔ یہ وہ اصل چیلنج ہے میرے خیال میں، جو ان سب کوششوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔